حضور اکرم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالٌ، ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ ہر شے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سقال ہے، اس کے لیے مزیل ہے جو اس کو صاف ستھرا کر دے، اس کو دوبارہ کھڑا کر دے اور اس کے زنگ کو دور کر دے۔ ارشاد فرمائے کہ ایسے ہی جب دلوں کو زنگ لگتا ہے وَسِقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کو لگنے والے زنگ کو چھڑانے کے لیے اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ چھٹ جاتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور دل دوبارہ صاف ستھرے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم یہی سمجھیں گے کہ دلوں کا زنگ کیا ہے اور دلوں کی زنگ کون سی شے ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت، دنیا کی طرف دلچسپی، دنیا کی طرف توجہ اور سب کچھ دنیاوی مال و متاع کو سمجھ لینا، یہ دلوں پر چڑھ جانے والا زنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، اور جن دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے اور جن دلوں پر زنگ چڑھتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اوصنی بشیء، اے فضیل مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے، مجھے کچھ نصیحت کی بات بتا دیں۔ سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ احفظ عنی خمسہ، احفظ عنی خمسہ، مجھ سے 5 باتیں سیکھ لو، میری طرف سے 5 نصیحتیں تمہارے لیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولها ان ما اصابك من شيء فقل ذلك بقضاء الله حتى تدفع الملامة عن الخلق۔ ارشاد فرمائے پہلی بات تو یہ سیکھ لو کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، سب کچھ اللہ کی قضاء سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ اسباب خواہ کوئی بھی ہوں، اسباب کچھ بھی بنے، اسباب کی شکل و صورت کیسی ہی کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ قضاء الہی کے بغیر، تقدیر الہی کے بغیر، مشیت الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر گرمی پڑے تو بھی اللہ کی قضاء سے ہے، اور اگر گرمی میں شدت پڑ جائے تو بھی اللہ کی قضاء سے ہے۔ ایسے ہی اگر موسم معتدل ہو جائے یا ٹھنڈ پڑ جائے تو بھی اللہ کے اذن سے ہے، اسباب کچھ بھی ہوں، اسباب کچھ بھی ہوں مگر سب کچھ ہے اللہ کی قضاء سے۔ بارشوں کا اترنا بھی اللہ کی قضاء سے ہے، بارش کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود بارش کا نہ اترنا بھی اللہ کی قضاء سے ہے۔ اسباب یقیناً اللہ ہی بناتا ہے مگر اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب اللہ کے محتاج ہیں مگر اللہ اسباب کو محتاج نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچے یا جو تکلیف پہنچے یا جو خوشی پہنچے، ما اصابک من شیء، تمہیں جو کچھ پہنچے، تکلیف ہو یا خوشی ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، یہ یقین رکھو کہ سب کچھ اللہ کی قضاء سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ حتی تدفع الملامہ عن الخلق،
تاکہ تمہاری توجہ لوگوں سے ہٹ جائے. لوگوں سے توجہ ہٹا لو، اپنے رب کی طرف توجہ جوڑ لو، پھر تمہیں کسی سے پہنچا ہوا دکھ پریشان نہیں کرے گا، اور کسی کی طرف سے پہنچی ہوئی خوشی تمہیں حد سے گزرنے پر بھی مجبور نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کسی کی طرف سے دکھ پہنچے تو تم یہی بات لے کر بیٹھ جاؤ کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. یقیناً اس کی اذیت ہے، اذیت رسانی ہے، اس نے ظلم اور تعدی کی ہے، اور وہ اپنے ظلم اور تعدی کا انجام پائے گا. لیکن اگر تم اس میں کڑتے رہو کہ مجھے اس نے پریشان کیا، مجھ پر اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اگر اسی میں کڑتے رہو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. سبب وہ بنا مگر اللہ کا امر شامل تھا. سبب وہ ظالم بنا ہے مگر امر الہی اور تقدیر الہی اللہ کی شامل تھی. اللہ کو منظور یہی تھا کہ تم اس تکلیف کے مرحلے سے گزرو، سو تم گزر گئے. اب اللہ سے عافیت چاہو کہ عافیت بھی وہی دے گا. ایسی اگر خوشی پہنچے، راحت پہنچے، اور بظاہر کوئی انسان اس کا سبب بنا ہو تو اس کا احسان مند رہنا اچھی بات ہے. اپنے محسنوں کے احسان کو یاد رکھنا اچھی بات ہے، اور محسن کی احسان مندی یہ قدردانی ہے. لیکن احسان کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ جس نے احسان کیا ہو اگر وہ ہم سے خلاف شریعت کسی کام کرنے کو کہے تو ہم اس کی بات مان لیں. محسن کا احسان سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہم سے کسی بات کی امید رکھے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محسن کو محسن بنانے والا بھی اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی اور احسان ڈالا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، سبب بنانے والا وہ تھا. تو سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 باتوں میں سے پہلی یہ بات سمجھائی کہ بیٹا یہ بات یاد رکھو کہ دھوپ چھاؤں سب اللہ کی طرف سے ہے، دکھ سکھ سب اللہ کی طرف سے ہے. وہ حاکم علی الاطلاق ہے، ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے. وہ نظر نہیں آتا، وہ علیحدہ بات ہے، مگر ہر ایک میں اسی کی جلوہ نمائی ہے. ہماری ظاہری آنکھ سے وہ دکھتا نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کو دیکھنے والی آنکھ نہیں. لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو ذرے ذرے میں وہی ہے، اسی کی جلوہ نمائی ہے، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی قدرت ہے. آسمانوں کی بلندیوں میں اسی کی کبریائی پوشیدہ ہے، زمین کی وسعتوں میں اس کی وسعت رحمت پوشیدہ ہے. یہ چمکتا ہوا سورج اللہ تعالیٰ کے نور کا کرشمہ ہے، اور اس کے نوری کرشموں کو ظاہر کر رہا ہے. ایسے ہی راتوں کو چھا جانے والا اندھیرا اس کے پردہ ستاریت کو ظاہر کرتا ہے. ہر طرف وہی ہے، مگر بات صرف سمجھنے کی ہے. تو اللہ والوں کی کیا شان ہے. آپ نے اس کو پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ نے کہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. دکھ سکھ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، ملحد ہیں، بے دین ہیں، کسی مذہب، آسمانی مذہب کو نہیں مانتے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اگرچہ کم ہیں مگر آج بھی ہیں، جو کسی مذہب اور ملت کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، دین کے منکر ہیں، الوہیت کے قائل نہیں، کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. بیمار تو وہ بھی ہوتے ہیں، پھر صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں. ذرائع وہ بھی اختیار کرتے ہیں، کبھی ذرائع ان کے کام آتے ہیں، کبھی نہیں آتے. ایسے ہی مذہب و ملت ماننے والے جو بد مذہب اور بد ملت ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا دیگر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، آپ ان کو دیکھیے کہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے
دیوتاؤں اور دیویوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ صحت تو ان کو بھی ہو جاتی ہے، شفا ان کو بھی ملتی ہے، دینے والا یقیناً اللہ ہے، مگر سب کو اسباب میں اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے۔ سمجھنا صرف یہ ہوگا کہ اسباب صرف اور صرف ایک جال ہے، یہ ظاہری اسباب صرف اور صرف دیکھنے دکھانے کی چیز ہے، اس کے پیچھے طاقت اصل میں کچھ اور ہے، اور وہ یقیناً اللہ کی طاقت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی 2 انگلیاں ہوں، اس کے ہاتھ ہوں، اس کے پاؤں ہوں۔ ایک اشارہ اور کنایہ ہے کہ جس طرح ہم اشارتاً اور کنایتاً کہتے ہیں کہ یہ تو 2 انگلیوں کے اشارے کی بات ہے، یا فلاں شخص میرے 2 انگلیوں کے اشاروں میں رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری طاقت، پوری قوت، پوری سطوت، ساری پاور وہ صرف رحمان کے پاس ہے۔ باقی سب اسباب ہیں، سبب کو مسبب سے اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے۔ بادل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ سبب کو محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بادل کے بغیر بارش اتار دے، وہ چاہے تو بادل اسباب بنائے اور بارش اتارے، چاہے تو بادل بنائے بغیر بارش اتار دے، اور چاہے تو اسباب بنا کر بھی بارش نہ دے۔ تو یہ اصل بات سیدنا فضیل ابن عیاض سمجھانا چاہتے تھے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ احفظ لسانک لینجو کل الخلق منک، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فضیل ابن عیاض کے پاس ایک نوجوان حاضر ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، تو آپ نے دوسری نصیحت، 5 میں سے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کے شر سے لوگوں کو بچا۔ لینجو کل الخلق منک، تاکہ سارے لوگ تیری زبان کے شر سے بچ جائیں۔ اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کا اہتمام کر۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ کیا اس کو قلعے میں بند کرنا ہے؟ کیا اس کو کسی روم میں بند کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال نہایت احتیاط سے ہو۔ زبان کا استعمال انتہائی احتیاط سے ہو، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، زمانہ خلافت تھا غالباً آپ کا، تو کسی صحابی نے عرض کی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، اس نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا۔ حالانکہ آپ کو رتبہ کامل، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، بلکہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا رتبہ صدیق اکبر کا، لیکن اس کے باوجود زبان سے اتنے محتاط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے محتاط رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے دیگر اعضاء کی بنسبت۔ ارشاد فرمائے کہ زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَأَنْتَ تَنْجُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَأَنْتَ تَنْجُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اگر تمہاری زبان کے شر سے لوگ بچ گئے تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آپ سمجھیے اس جملے کو، ان دونوں جملوں کو ملا کر آپ سمجھیں کہ اگر تمہاری زبان سے لوگ بچ گئے تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو سارے اعضاء، انسانی سارے اعضاء زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان، ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، ان اعوجت اعوجنا،
اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو ہماری قائد ہے، تو ہماری رہبر ہے، تو ہماری رہنما ہے، اے زبان تو آگے ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں، بس جس سمت تو چلے گی اس سمت ہم چلیں گے۔ اگر تو صحیح راستے پر رہی تو ہم بھی صحیح راستے پر رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے غالباً حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر تھے اور آپ اپنی زبان اقدس کو کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ زبان کی حفاظت کا آپ اہتمام دیکھیے کہ ہم کتنا کرتے ہیں۔ شاید کہ قرون اولیٰ میں ایسی نایاب تاریخیں رقم نہیں کی گئی ہوں گی جس طرح کہ ہم زبان کا غیر محتاط استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھتا ہے، حالانکہ ہوشیاری زیادہ بولنے میں نہیں ہے، ہوشیاری سمجھ کر بولنے میں ہے۔ ہوشیاری اور سمجھداری زیادہ بولنے میں، بے سمجھے بولنے میں نہیں ہے۔ ہوشیاری اور سمجھداری اس میں ہے کہ سوچ سمجھ کر انسان بولے۔ حدیث پاک میں ہے کہ منافق کی زبان دل کے پیچھے، دل سے آگے ہوتی ہے، منافق کا دل زبان کے پیچھے ہوتا ہے، وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، جبکہ مومن کا دل زبان سے آگے ہوتا ہے اور زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ زبان کی حفاظت کرو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی صدق ربک بما وعدک من الرزق حتی تکون مومنا، اپنے رب کے رازق ہونے پر یقین رکھو۔ تمہارا رب رازق ہے، لوگ رازق نہیں ہیں۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لوگ رزق دینے والے نہیں ہیں، اس بات پر یقین رکھو۔ آج ہم اسباب کے چکروں میں پھنس گئے، اور اسباب کے چکروں میں ایسے پھنسے کہ ہم غلط راستوں پر نکل پڑے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اسباب ہمیں رزق دیتے ہیں، شاید کہ اسباب کی زیادہ کثرت ہمیں زیادہ رزق فراہم کر دے گی اور زیادہ دنیا جمع ہو جائے گی۔ اس غلط فہمی نے ہمیں ایسے دو راہ پر ڈال دیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ جو ہم غلط کام کر رہے تھے آیا وہ کرتے رہیں یا پھر کوئی اور غلط راستہ تلاش کریں۔ پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ رزق مقدار اور پیسے کے جمع کرنے کا نام نہیں ہوتا، رزق ایک برکت کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا رازق ہونا اور رزاق ہونے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس رزق سے مراد آسمان سے اترنے والی خاص برکت ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ آسمان سے اترنے والی ایک برکت جو غیر حسی ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، غیر مری ہے، جو آنکھ والوں کی آنکھ کو دکھائی دیتی ہے، ہم عام لوگوں کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ آسمان سے اترنے والی وہ غیر حسی برکت، وہ اصل میں رزق ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آنے والی ہو۔ کئیوں کے ذرائع آمدنی بہت ہیں، آپ اگر کوانٹٹی اور مقدار کی طرف جائیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ذرائع آمدنی اتنے ہیں کہ مہینے بھر 1.5 لاکھ تو ان کے گھر پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ذرائع آمدنی اتنے کثیر ہیں، اتنے کثیر ذرائع آمدنی ہونے کے باوجود پھر بھی وہ قلت کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تنگی رزق کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں کوانٹٹی تو ملی، مقدار تو ملی، مگر رزق نہ ملا۔ اور ان کی بنسبت بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کے ذرائع آمدنی کم ہیں، اسباب معاش کم ہیں، اسباب معیشت کم ہیں، بہت کم ہیں، اس کے باوجود وہ ان کی بنسبت خوشحال ہیں۔ ان کی اگر ضروریات پوری طرح پوری نہیں ہو رہی مگر پھر بھی تنگی کا شکار نہیں ہیں، خوش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مقدار تو کم ملی مگر رزق زیادہ ملا۔
تو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی خیر و برکت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہماری نہ صرف پیسے میں ڈالتا ہے بلکہ ہماری عمر میں بھی وہ برکت آتی ہے، ہماری زندگی میں بھی آتی ہے، ہماری اولاد میں بھی آتی ہے، حتیٰ کہ ہماری گفتگو میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں، ہماری طاعات میں، ساری نیکیوں میں وہ خیر و برکت اترتی ہے، جس کو رزق کہتے ہیں۔ رزق پیسے کا نام نہیں ہے، رزق اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اولاد میں رزق اولاد کا مطیع اور فرما بردار ہونا ہے۔ ایسے ہی علم میں رزق کا مطلب یہ ہے کہ علم کی خیر و برکت، علم پر عمل کرنے کا جذبہ، عمل کی خیر و برکت۔ عمل کا رزق کیا ہے؟ عمل کا رزق یہ ہے کہ عمل پر دوام اور استمرار ہو۔ ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد ہفتہ پتہ نہ ہو کہ نماز بھی پڑھنی تھی، شروع کی تھی میں نے، ہفتے تک نماز کا پتہ نہیں، پھر خیال آیا تو نماز پڑھ لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو ملا ہے مگر عمل کا رزق نہیں ملا۔ عمل کا رزق یہ تھا کہ عمل میں دوام اور استمرار ہوتا۔ تو بہرحال سیدنا فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ یقین رکھو کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ رزق دیتا ہے تو اللہ سے رزق کیسے ملے گا؟ جب اللہ کو راضی کیا جائے گا تو اللہ رزق دے گا۔ جب اللہ کی رضا کے کام کیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے رزق ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان عمل کرتا ہے تو نتیجہ سامنے برآمد ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کو کوئی نہ چاہے اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دے دے، وہ اپنے فیصلوں پر قادر ضرور ہے مگر اصول کچھ اس کے بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے راستے پر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں رزق عطا فرماتا ہے جو اس کی نعمت ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، 5 باتوں میں سے فضیل ابن عیاض نے، استعد للموت حتی لا تموت غافلا۔ اے نوجوان، ہر وقت اپنی آخرت کے لیے تیاری بھرپور رکھو۔ ما بعد الموت زندگی کے لیے ہر وقت تیار رہو، ہر وقت چوکنے رہو، ہر وقت ہوشیار رہو، اس لیے کہ کسی بھی وقت سفر کا نقارہ بچ سکتا ہے، کسی بھی وقت سفر کے لیے اعلان ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت سفر کے لیے جانے کا الارم بج سکتا ہے کہ بس اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹائم اوور ہو چکا ہے، اب ٹائم ختم ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، محترم نوجوان ساتھیو، آپ اس چوتھی بات کو سمجھیے بالکل ٹھنڈے دل سے، سنجیدگی کے ساتھ، اس سے قطع نظر کہ آپ بیان سن رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ کوئی رسمی طور پر کوئی بیان سننے آئے ہیں، اس سے قطع نظر بالکل سنجیدگی کے ساتھ آپ سوچئے اپنے ذہن میں، اپنے تئیں، کہ اگر سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے کے فرشتے ہیں، اگر وہ اسی وقت ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں تو ہم آخرت کے لیے کتنا تیار ہیں؟ اپنی گزشتہ زندگی کے اعمال سے، گزشتہ زندگی کے طریقہ زندگی سے کیا ہم اتنا مطمئن ہیں کہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں ہم اتنی بھرپور تیاری میں ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ ہمارے زندگی کے اعمال میں کچھ ایسے عمل بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ واثق امید ہو کہ ہاں یہ اعمال وہ ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ بہت کم ہی لوگ ہوں گے، بہت نادر و نایاب ہی لوگ ہوں گے جو اس طرح بھرپور تیاری میں ہوں گے، ورنہ مجھ سمیت ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے، پھر پریشان ہوتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کر لیں گے، بس اسی کر لیں گے میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ دنیاوی امور کو ہم کر لیں گے کہ زاویے میں نہیں چھوڑتے، بلکہ پہلی فرصت میں اس کو کرنا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم گزر رہا ہے، اگر اس کو ابھی نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ ویسے ہی وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ تو وقت گزر جائے گا۔ دنیاوی امور میں ہم پہلی فرصت میں ہر کام کو ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ دنیا ہماری اول ترجیحات میں سے ہے اور آخرت ہمارے لیے ثانوی ترجیحات میں سے ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے اس کا ہم نے مدار اور معیار بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جو کامیاب ہے بس وہی کامیاب ہے۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ موت کے لیے ہر وقت ایسے تیار رہو کہ جیسے ہی موت آئے تو تم اس کے لیے تیاری بھرپور رکھتے ہو۔ اور پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی، اذکروا اللہ کثیرا حیث ما کنت حتی تکون محسنا من جمیع السیئات۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، اپنے دل کو اس ذات کی طرف راغب رکھو کہ جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنی خاطر بنایا ہے، تو دل اس کی یاد کے لیے ہر وقت متوجہ رہے۔ محترم معزز سامعین کرام، دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے واحد علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو، تاکہ ہم دنیا کی غفلتوں سے دور ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما دے۔